ولیکن فی الجزئیت بالنسبۃ الی کل فرد، موجہات میں مرکبہ کی نقیض لانے کا جو ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ دونوں جزوں کی نقیض لائی جائے اور نقیض لا کر کے درمیان میں حرف تردید داخل کر کے اسے قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو بنا دیا جائے، یہ ضابطہ صرف کلیہ کے ساتھ ہی خاص ہے، باقی مرکبہ اگر جزئیہ ہو تو اس پر یہ ضابطہ منطبق نہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ تناقض کی یہ بنیادی شرط ہے کہ دونوں قضیوں میں سے ایک قضیہ اگر صادقہ ہو تو دوسرا قضیہ کاذبہ ہو جائے، اور یہاں پر یہ شرط اسی مرکبہ پر منطبق ہوتی ہے جو مرکبہ کلیہ، اور اگر مرکبہ جزئیہ ہو جائے تو وہاں پر یہ ضابطہ منطبق نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ تناقض کی جو شرط ہے کہ ایک صادق ہو تو دوسرا کاذب ہو جائے، ایک کاذب ہو تو دوسرا صادق ہو جائے، یہ شرط اس ضابطے کے اعتبار سے جزیہ میں پوری نہیں ہوتی۔ تو مرکبہ جزیہ کی نقیض کیسے لائی جائے اور وہاں پر حرف تردید کو کس طور سے داخل کیا جائے، تو مصنف لیکن کے ذریعہ جزئیہ کا اس قاعدے سے استدراک کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جزئیہ میں نقیض ہر فرد کی طرف نسبت کرتے ہوئے لائی جائے گی، یعنی موضوع کے سارے افراد کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہاں پر حرف تردید کو داخل کیا جائے، موضوع کے سارے افراد کو باقی رکھا جائے، اس کے بعد پھر اما اور او لا کر کے اسے مردد بنایا جائے، تاکہ تناقض کی جو شرط ہے وہ شرط جزیہ میں بھی پوری ہو جائے۔ تو اسی کی طرف مصنف نے اشارہ کیا، ولیکن فی الجزیت بالنسبۃ الی کل فرد، لیکن جزئیہ میں نقیض ہر فرد کی طرف نسبت کرتے ہوئے لائی جائے گی۔ قولہ ولیکن فی الجزیت بالنسبۃ الی کل فرد، لیکن جزئیہ میں ہر فرد کی طرف نسبت کرتے ہوئے نقیض لائی جائے گی۔ اے لا یکفی فی اخذ نقیض المرکبۃ الجزئیہ ما ذکرنا من المفہوم المردد، یعنی مرکبہ جزئیہ کی نقیض لینے میں جو مفہوم مردد ہم نے ذکر کیا ہے وہ کافی نہیں، لأن الجزئیۃ والمفہوم المردد قد یکذبان معا، اس لیے کہ جزئیہ اور مفہوم مردد دونوں کبھی ایک ساتھ کاذب ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ جزیہ بھی کاذب ہے اور ساتھ ہی ساتھ مفہوم مردد بھی کاذب ہے۔ مثال پیش کرتے ہیں، مثلا قولنا،
بعض الحیوان انسان بالفعل لا دائما، اے بعض الحیوان لیس بانسان بالفعل، یہ جزیہ مرکبہ۔ بعض الحیوان انسان بالفعل یہ مطلقہ عامہ موجبہ جزیہ ہے، اور لا دائمن سے مطلقہ عامہ سالبہ جزیہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی بعض الحیوان لیسا بانسان بالفعل، دونوں ملا کر کے یہ جزیہ مرکبہ۔ وہیا کاذبۃ، اور یہ جزیہ مرکبہ کاذب ہے۔ لِأَنَّ مفہومها ان بعض افراد الحیوان یثبت له الانسانیت تارۃ و یسلب عنہ اخرى، اس لیے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حیوان کے بعض افراد کے لیے کبھی انسانیت ثابت ہوگی اور کبھی اس سے انسانیت کا سلب ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں، کیونکہ حیوان کے جو بعض افراد انسان ہیں وہ ہمیشہ انسان ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے انسانیت ایک وقت میں ثابت ہو پھر دوسرے وقت میں انسانیت ان سے مسلوب ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ حیوان کے جو بعض افراد انسان ہیں تو ہمیشہ انسان ہیں، اور حیوان کے جو بعض افراد انسان نہیں ہیں وہ کبھی بھی انسان نہیں۔ تو اس معنی کے اعتبار سے یہ ہے جزیہ مرکبہ کاذبہ۔ وہیا کاذبۃ، اور یہ کاذبہ، لِأَنَّ مفہومها ان بعض افراد الحیوان یثبت له الانسانیت تارۃ ویسلب عنہ اخرى، اس لیے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حیوان کے بعض افراد کے لیے کبھی انسانیت ثابت ہوگی اور کبھی حیوان کے بعض افراد سے انسانیت کا سلب ہوگا۔ وَمِنَ الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ مِنْ أَفْرَادِ الْحَيْوَانِ كَذَلِكَ، اور یہ بات ظاہر ہے کہ حیوان کے افراد میں کوئی بھی فرد ایسا نہیں جس کے لیے انسانیت ایک وقت میں ثابت ہو اور دوسرے وقت میں انسانیت کا اس سے سلب کر لیا جائے، بل بعض افراد الحیوان انسان دائما، بلکہ حیوان کے بعض افراد دائمی طور پر انسان ہیں جیسے کہ زید، وبعضها مسلوب عنہ الانسانیت بالدوام، اور حیوان کے بعض افراد ایسے ہیں جن سے دائمی طور پر انسانیت کا سلب ہے، کالحمار، جیسے کہ حمار۔ فالجزئیۃ المذکورہ کاذبۃ لا محالۃ، تو جزیہ مذکورہ یقینی طور پر کاذب ہے۔ وَأَمَّا كِذْبُ الْمَفْهُومِ الْمُرَدَّدِ، اب رہا یہ ہے کہ مفہوم مردد بھی کاذب ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ موجبہ جزیہ کی نقیض سالبہ کلیہ ہوتی ہے اور سالبہ جزیہ کی نقیض موجبہ کلیہ ہوتی ہے۔ تو اب اگر مفہوم مردد یہاں پر نکالا جائے تو دونوں کی نقیض پہلے لانی ہوگی، یعنی پہلا جز موجبہ جزیہ تھا تو اس کی نقیض سالبہ کلیہ ہوگی، اور دوسرا جز سالبہ جزیہ تھا تو اس کی نقیض موجبہ کلیہ۔ اب اس کے بعد اما اور او داخل کر کے مفہوم مردد نکالا جائے، یعنی منفصلہ معنیت الخلو بنایا جائے، تو اس وقت مفہوم مردد
صادق نہیں رہتا بلکہ وہ بھی کاذب رہتا ہے۔ وَأَمَّا كِذْبُ الْمَفْهُومِ الْمُرَدَّدِ، اور رہا مفہوم مردد کا کذب، فَلِكِذْبِ السَّالِبَةِ وَالْمُوجِبَةِ الْكُلِّيَّتَيْنِ اللتین یترکب المفہوم المردد منہما، تو اس وجہ سے کہ سالبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ جن سے مفہوم مردد مرکب ہوگا وہ کاذب ہے۔ وہما، اور وہ دونوں قضیہ یہ سالبہ کلیہ، لا شیء من الحیوان بانسان بالدوام، کوئی بھی حیوان دائمی طور پر انسان نہیں، یہ نقیض ہے جزو اول یعنی بعض الحیوان انسان بالفعل کی، اور سالبہ کلیہ کل حیوان اور موجبہ کلیہ کل حیوان انسان بالدوام، ہر حیوان دائمی طور پر انسان ہے، یہ نقیض ہے جزو ثانی یعنی سالبہ جزیہ کی، جس کی طرف لا دائمن سے اشارہ کیا گیا ہے، یعنی بعض الحیوان لیس بانسان بالفعل کی یہ نقیض۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں قضیہ کاذب ہے، لا شیء من الحیوان بانسان بالدوام یہ بھی کاذب ہے، اور کل حیوان انسان بالدوام یہ بھی کاذب ہے۔ لِأَنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الْإِنسَانِيَّةَ ثَابِتَةٌ لِبَعْضِ أَفْرَادِ الْحَيْوَانِ دَائِمًا، فَكَيْفَ تَكُونُ مَسْلُوبَةً دَائِمًا عَنْ جَمِيعِهَا وَمَسْلُوبَةً عَنْ بَعْضِهَا، اس لیے کہ آپ جان چکے ہیں کہ انسانیت حیوان کے بعض افراد کے لیے دائمی طور پر ثابت ہے، یعنی بعض افراد حیوان دائمی طور پر انسان، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حیوان کے سارے افراد سے دائمی طور پر انسانیت مسلوب ہو، انسانیت کا سلب کیا گیا ہو۔ وہ مسلوبۃ عن بعضھا، اسی طرح سے حیوان کے بعض افراد سے انسانیت کا سلب دائمی طور پر ہے، جیسے کہ حمار فرس، تو حیوان کے بعض افراد سے انسانیت کا سلب دائمی طور پر ہے، فَكَيْفَ تَكُونُ ثَابِتَةً لِجَمِيعِهَا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے افراد حیوان کے لیے انسانیت ثابت ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہاں سالبہ کلیہ بھی کاذب ہے اور موجبہ کلیہ بھی کاذب ہے۔ وَإِذَا كَذَبَتِ السَّالِبَةُ وَالْمُوجِبَةُ الْكُلِّيَّتَانِ كَذَبَ الْمَفْهُومُ الْمُرَدَّدُ لَا مُحَالَةَ، اور جب سالبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ دونوں کاذب ہو گئے تو مفہوم مردد یقینی طور پر کاذب ہو گیا۔ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمَفْهُومَ الْمُرَدَّدَ لَا يَكْفِي فِي نَقِيضِ الْمُرَكَّبَةِ الْجُزْئِيَّةِ، تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ مرکبہ جزیہ کی نقیض میں مفہوم مردد کافی نہیں، وَإِلَّا لَزِمَ أَن يَكُونَ الْأَصْلُ وَنَقِيضُهُ كِلَاهُمَا كَاذِبَيْنِ، ورنہ لازم آئے گا کہ اصل قضیہ اور اس کی نقیض دونوں ایک ساتھ کاذب ہو جائیں۔ وَقَدْ عَرَفْتَ فِي تَعْرِيفِ التَّنَاقُضِ أَنَّ صِدْقَ الْأَصْلِ يَسْتَلْزِمُ كِذْبَ النَّقِيضِ وَبِالْعَكْسِ، جبکہ آپ تناقض کی تعریف میں جان چکے ہیں کہ اصل قضیہ کا صدق نقیض کے کذب کو مستلزم ہوتا ہے، وبالعکس اور اس کے برعکس بھی، یعنی اصل قضیہ کا کذب نقیض کے صدق کو مستلزم ہوتا ہے۔ فلا بد لنقیضھا
من ان یردد بین نقیضی الجزئین لکل فرد من افراد الموضوع لیصدق النقیص، لہذا مرکبہ جزیہ کی نقیض کے لیے ضروری ہے کہ دونوں جزوں کی نقیضوں کے درمیان موضوع کے ہر فرد کے لیے تردید کی جائے، یعنی موضوع کے سارے افراد کے لحاظ سے وہاں اما اور او کو لایا جائے، لیصدق النقیص، تاکہ نقیص صادق ہو سکے۔ فیقال فی نقیض الجزیۃ المرکبۃ المذکورہ، تو جزیہ مرکبہ جو ابھی مذکور ہوئی ہے اس کی نقیض میں یہ کہا جائے گا کل فرد من افراد الحیوان اما انسان دائما او لیس بانسان دائما، یعنی حیوان کے افراد میں سے ہر فرد یا تو دائمی طور پر انسان ہے یا دائمی طور پر انسان نہیں، یہ اس کی نقیض ہوگی۔ اور مناطقہ کہتے ہیں کہ وہ صادق، اور یہ صادق لأنه اذا لم يصدقن بعض افراد الحیوان بحيث يثبت له الانسانیت تارة ويسلب عنه الانسانیت اخرى، اس لیے کہ جب یہ صادق نہیں کہ حیوان کے بعض افراد کی حیثیت سے ہیں کہ ان کے لیے ایک بار انسانیت ثابت ہو اور دوبارہ اس سے انسانیت کا سلب کیا جائے، صدق ان کل فرد من افراد الحیوان اما یثبت له الانسانیت دائما او یسلب عنہ دائما، تو یہ صادق آیا کہ حیوان کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے یا تو انسانیت دائمی طور پر ثابت ہوگی یا دائمی طور پر انسانیت کا اس سے سلب ہوگا۔ وَلِذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، اسی لیے مصنف نے کہا وَلَٰكِن فِي الْجُزِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ كُلِّ فَرْدٍ، لیکن جزیہ میں ہر فرد کی طرف نسبت کرتے ہوئے نقیض لائی جائے گی۔ فتأمل، یہ مناطقہ کی بات ہوئی جس کو یہاں پر شارح نے من وعن نقل کر دیا ہے، جبکہ عزیز طلباء آپ حضرات خود غور کریں کہ یہ لوگ جس نقیض کو صادق قرار دے رہے ہیں، یعنی کل فرد من افراد الحیوان اما انسان دائما او لیس بانسان دائما، یعنی حیوان کے افراد میں سے ہر فرد یا تو دائمی طور پر انسان ہے یا دائمی طور پر انسان نہیں۔ آپ حضرات خود غور کریں کہ کیا یہ قضیہ صادق ہے؟ کیا واقعہ ایسا ہی ہے کہ حیوان کا ہر فرد یا تو دائمی طور پر انسان ہے یا دائمی طور پر انسان نہیں ہے؟ کیا ہے ایسا؟ بالکل ایسا نہیں ہے واقع میں کہ حیوان کا ہر فرد یا تو دائمی طور پر انسان ہو یا دائمی طور پر انسان نہ ہو، بلکہ حیوان کے بعض ہی افراد دائمی طور پر انسان ہیں، اسی طرح سے حیوان کے بعض ہی افراد دائمی طور پر انسان نہیں۔ تو اب کل کے لحاظ سے یہاں پر حرف تردید لانا اور نقیض لانا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ قضیہ بھی کاذب۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ بعض الحیوان انسان بالفعل لا دائمن کو ان لوگوں نے کاذب قرار دیا ہے، اور اس کا معنی یہ بتایا کہ بعض الحیوان انسان بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ حیوان کے بعض افراد کے لیے ایک بار انسانیت ثابت ہو اور دوبارہ اس سے انسانیت کا سلب کیا جائے۔ اس لحاظ سے تو یقیناً یہ قضیہ کاذب ہے، لیکن بالفعل کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ بالفعل کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ تینوں زمانوں میں سے ایک زمانے میں وقوع ہو، یہ معنی بالفعل کا ہے۔ تو اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بعض الحیوان انسان بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ بعض حیوان تینوں زمانوں میں سے ایک زمانے میں انسان ہے،
اور لا دائمن کا مطلب ہوا بعض الحیوان لیسا بھی انسان بالفعل، یعنی بعض حیوان بالفعل انسان نہیں، یعنی تینوں زمانوں میں سے ایک زمانے میں انسان نہیں۔ تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ بعض حیوان کے لیے، حیوان کے بعض افراد کے لیے ایک زمانے میں انسان ہونا ثابت ہے، اب باقی اس سے کسی زمانے میں انسان ہونے کا سلب کیا جائے یہ ہرگز بالفعل کے مفہوم میں داخل نہیں۔ تو جو مفہوم ان لوگوں نے نکالا ہے وہ مفہوم تو یقیناً کاذب ہے، لیکن بالفعل کا وہ مفہوم نہیں ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم مناطقہ کی باتوں کی حرف بحرف تصدیق کریں اور ان کی تقلید کو لازم کر لیں، بلکہ آپ حضرات کو بھی غور و فکر کرنے کا اختیار ہے۔ فتأمل الاسئلہ، اب ان ابحاث سے متعلق یہ سوالات مشقی سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے عرف التناقض وبین محترزات التعریف وشروط التناقض مع التمثیل، تناقض کی تعریف کیجیے اور تعریف سے کن چیزوں سے احتراز ہو رہا ہے اس کو ہی بتائیے، ساتھ ہی تناقض کی شرطیں بھی بتائیے، مثال بھی دیجیے۔ دوسرا سوال ہے بین نقیض الضروریہ والدائمہ والمشروطۃ العامہ والعرفیۃ العامہ مع التمثیل، ضروریہ، دائمہ، مشروطہ عامہ، عرفیہ عامہ کی نقیض بتائیے اور مثال بھی دیجیے۔ تیسرا سوال ہے اشرح العبارۃ التالیہ، درج ذیل عبارت کی تشریح کیجیے۔ وللمرکبۃ المفعول مردد بین نقیض الجزئین ولکن فی الجزئیۃ بالنسبۃ الی کل فرد۔ چوتھا سوال ہے بین نقائض القضایا الآتیہ مع التعلیل، درج ذیل قضایا کی نقیضیں بتائیے اور اس کی وجہ بھی بتائیے، علت بھی بتائیے۔ بعض الظہر ورد لا شیء من الانسان بحجر، بعض المال لیس بزاعٍ، کل عامل یجازى بعمله، بعض الناس لا یاکل اللحم، کل انسان متنفس بالفعل، بعض الکاتب متحرک الاصابع بالضرورہ ما دام کاتما لا دائما، کل کاتب متحرک الاصابع بالدوام ما دام کاتما لا دائما، کل انسان متنفس بالفعل لا بالضرورہ، لا شیء من الانسان بمتنفس بالفعل لا دائما۔ پانچواں سوال ہے مثل لما یاتی مع ذکر النقیض، یعنی درج ذیل قضایا کی مثال دیجیے اور نقیض بھی ان کی بتائیے۔ فصل العکس المستوی تبدیل طرفی القضیہ مع بقاء الصدق والکیف، یہ عکس مستوی کی فصل شروع ہو رہی۔ عکس مستوی کا مطلب ہے کہ قضیہ کے دونوں طرف کو بدل دینا، صدق اور کیف کی بقا کے ساتھ، یعنی صدق اصلی باقی رہنا چاہیے، پہلا بھی قضیہ صادق رہے اور دوسرا بھی قضیہ یعنی عکس بھی صادق رہنا چاہیے، ساتھ ہی کیف یعنی ایجاب و سلب کے اعتبار سے بھی بقا ضروری ہے، یعنی عکس سے پہلے قضیہ موجبہ ہے تو عکس بھی موجبہ ہونا چاہیے، اور عکس سے پہلے اگر قضیہ سالبہ ہے تو اس کا عکس بھی سالبہ ہی آئے گا۔ تو عکس مستوی کی تعریف ہے کہ قضیہ کے دونوں طرف کو بدل دینا، یعنی جزو اول اور جزو ثانی کو بدل دینا اس طور سے کہ جزو اول کو جزو ثانی کر دیا جائے اور جزو ثانی کو جزو اول کر دیا جائے، صدق و کیف کی بقا کے ساتھ۔ قولہ تبدیل طرفی القضیہ لما فرغ المصنف من بیان التناقض شرع فی العکس المستوی، جب مصنف تناقض کے بیان سے فارغ ہوئے
تو عکس مستوی کا بیان شروع کیا۔ فقال، تو مصنف نے کہا، العکس المستوی، العکس لغتاً التبدیل والقلب، لغت میں عکس کا معنی ہے بدل دینا اور پلٹ دینا۔ وعند المناطق تبدیل طرفی القضیہ بأن یجعل الموضوع فی الحملیہ والمقدم فی الشرطیہ محمولا وتالیہ، قضیہ کے دونوں طرف کو بدل دینا اس طور سے کہ قضیہ حملیہ میں موضوع کو محمول کر دینا اور شرطیہ میں مقدم کو تالی کر دینا، اور حملیہ میں محمول کو موضوع کر دینا اور شرطیہ میں تالی کو مقدم کر دینا۔ یعنی آسان یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ قضیہ حملیہ میں موضوع کو محمول کر دینا اور محمول کو موضوع کر دینا اور شرطیہ میں مقدم کو تالی کر دینا اور تالی کو مقدم کر دینا۔ کا قولنا فی عکس، جیسا کہ ایک عکس میں ہم اس طرح کہیں کلو انسان حیوان، تو یہاں پر انسان موضوع ہے، حیوان محمول ہے۔ اب عکس جب لایا جائے گا تو انسان کو محمول کر دیا جائے اور حیوان کو موضوع کر دیا جائے، اور عکس اس طور سے لایا جائے کہ صدق برقرار رہے۔ کا قولنا فی عکسن، جیسے کہ ایک عکس میں ہم کہیں کلو انسان حیوان، کلو انسان کما کا قولنا فی عکس کلو انسان حیوان بعض الحیوان انسان، جیسے کہ ہم کلو انسان حیوان کے عکس میں کہیں بعض الحیوان انسان۔ وفی عکس قولنا، اور کلما کانت النار موجودتاً کانت الحرارت موجودتاً، اس کے عکس میں کہیں یعنی جب آگ موجود ہوگی تو حرارت موجود ہوگی، اس کے عکس میں کہیں اذا کانت الحرارت موجودتاً کانت النہار موجودتاً، قد یکون اذا کانت الحرارت موجودتاً کانت النار موجودتاً، یعنی کبھی ایسا ہوگا کہ جب حرارت موجود ہوگی تو آگ موجود ہوگی۔ قولہ مع بقاء الصدق، صدق کی بقا کے ساتھ، المراد به ان الاصل لو کان صادقا لازم ان یکون العکس صادقا، مراد یہ ہے کہ اصل قضیہ اگر صادق ہو تو یہ ضروری ہے کہ عکس بھی صادق ہو۔ لأن العکس لازم للقضیہ، اس لیے کہ عکس قضیہ کے لیے لازم ہوتا ہے اور قضیہ اس کے لیے ملزوم ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ملزوم جب صادق ہوگا تو لازم بھی صادق ہوگا۔ لأن العکس لازم للقضیہ، اس لیے کہ عکس قضیہ کے لیے لازم ہے۔ ویلزم من صدق الملزوم صدق اللازم، اور ملزوم کے صدق سے لازم کا صدق لازم آتا ہے۔ ولم یعتبر بقاء الکذب، بقائے کذب کا اعتبار نہیں ہے، یعنی ایسا کچھ ضروری نہیں ہے کہ اصل قضیہ کاذب ہو تو عکس بھی کاذب ہو۔ لأنه لا يلزم من کذب الملزوم کذب اللازم، اس لیے کہ عکس لازم ہوتا ہے اور قضیہ ملزوم ہوتا ہے، اور ملزوم کے کذب سے لازم کا کذب لازم نہیں ہے، ضروری نہیں۔ فإنا قولنا کل حیوان انسان کاذب مع صدق عکسہ، اس لیے کہ ہمارا قول کل حیوان انسان یہ کاذب ہے حالانکہ اس کا عکس صادق ہے۔ کلو حیوان انسان، ہر حیوان انسان ہے، بلا شبہ کاذب ہے، لیکن اس کا عکس یعنی ہمارا قول بعض الانسان حیوان یہ صادق، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ بعض انسان حیوان، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ بعض انسان حیوان نہیں، بلکہ مقصود اس قضیہ کا صرف اتنا ہے کہ انسان کے بعض افراد حیوان ہیں، باقی بعض دوسرے افراد، تو اس کے تعلق سے اس قضیہ میں کوئی حکم نہیں لگایا گیا ہے، تو اس لیے یہ قضیہ صادق ہے۔ تو یہاں پہ اصل تو کاذب ہے مگر عکس کاذب نہیں ہوا بلکہ عکس صادق ہوا۔ قولہ والکیف، اے مع بقاء الکیف، یعنی کیف بھی باقی رہنا چاہیے، ایجاب و سلب بھی برقرار رہنا چاہیے۔ والمراد به،
ان الاسل لو کانا موجبن کان الاکس موجبن وإذا کانا سالبن کان الاکس سالبن۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اصل قضیہ اگر موجبہ ہو تو عکس بھی موجبہ ہوگا، اور اصل قضیہ جب سالبہ ہو تو عکس بھی سالبہ ہوگا۔ سمی ھذا الاکس بالعکس المستوی، اس عکس کا نام عکس مستوی رکھا گیا، لأنہ طریق واضح، اس لیے کہ بالکل آسان راستہ جس میں کوئی نشیب و فراز نہیں، بخلاف عکس نقیض، برخلاف عکس نقیض کے، فإنہ طریق غیر واضح، کیونکہ عکس نقیض یہ ایک غیر واضح راستہ، کما ستعرف۔ دائمہ کی نقیض مطلقہ عامہ ہے اور العامہ